ویلکم ٹو مائی لسنرس ویورس. آج کا ہمارا قانونی موضوع ہے اقبال جرم، یعنی کنفیشن کیا ہوتا ہے، اقرار کیا ہوتا ہے، اقبال جرم کس کو کہتے ہیں. اور یہ قانون شہادت آرڈر 1984 اور ایویڈنس ایکٹ 1872 میں اس کی کیسے وضاحت کی گئی ہے. اس کی ریلیونٹ سیکشن جو ہیں میں بتاتا ہوں کہ قانون شہادت 1984 کا آرٹیکل 38 اور سیکشن 25 ایویڈنس ایکٹ 1872 اس کو واضح کرتے ہیں. کنفیشن یعنی اقبال جرم یا اقرار، اس کا مطلب یہ ہے a criminal suspect's acknowledgement of guilt used in writing and often including details about the crime. یعنی جب ایک مجرم جرم کرتا ہے اور اس بیان کو تحریری شکل میں لایا جاتا ہے اور اس میں ساری تفصیلات ہوتی ہیں، وہ اس کی اکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ یہ واقعی اس نے جرم کیا ہے. اس کا مطلب کہ اس نے قبول کیا ہے، اقرار کیا ہے، اقبال جرم میں آتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے وہ، تو اس کو کنفیشن یا اقبال جرم کہتے ہیں. کیسے ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ ہے کہ an officer responsible for preserving public order, promoting public safety and preventing and detecting crime. ایک ذمہ دار افسر کا کام ہے کہ عوام کے تحفظات کا خیال کرے، پرٹیکولرلی اس میں ہماری ایڈمنسٹریٹو مشینری انوالو ہوتی ہے کہ اس کے تحفظات کے لیے وہ ملک اس کی سپریم کمانڈ کیا رولز ریگولیشن، قواعد و ضوابط بناتی ہے اور اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے معاشرے میں، اس ملک میں، اس سوسائٹی میں، تاکہ کوئی کرائم، کوئی جرم، کوئی غلط بات، کوئی پریشانی پیدا نہ ہو. تو میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ جہاں تک انصاف کی یا انصاف کے فراہم کرنے کا تعلق ہے، وہ اصلاحات بہت اہم ہیں. ان اصلاحات میں اقبال جرم اور اقرار بھی ہیں. عموماً ان دو اصطلاحات کو ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اصطلاحات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اقرار اور چیز ہے، اقبال جرم اور چیز ہے. اقبال جرم جس پہ میں بات کر رہا ہوں یہ اور چیز ہے، اور اکثر اس کو ایک دوسرے سے ساتھ گڑبڑ کر دیا جاتا ہے اور کیس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. حقدار کو حق نہیں ملتا. ہماری رسپیکٹیبل کورٹس، ججز، ہائر سپریم کورٹس، ہائی کورٹس، لوور، ساری کورٹس کے ججز اپنا ڈیسیژن، اپنی صحیح ججمنٹ نہیں دے پاتے. تو عام فرق یہ ہے کہ تمام اقبال جرم اقرار ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. یعنی جرم کا اقبال کرنا، قبول کرنا، اس کو اقرار کرنا کہتے ہیں، ایکسیپٹنس کہتے ہیں. جبکہ تمام اقرار اقبال جرم نہیں ہوتے، کیونکہ ان میں کچھ میں جرم ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا.
تو اس کے لیے وہ ان کو پھر اس میں فرق علیحدہ کر لیا جاتا ہے کہ اقبال جرم یہ ہے اور ویسے اقرار یہ ہے، ویسے ایکسیپٹنس یہ ہے، اپنے جرم کی ایکسیپٹنس یہ ہے، جو اس نے جرم کیا ہے وہ یہ چیز ہے۔ تو ناظرین کرام، اس میں فرق بہت ضروری ہے۔ آپ کے لیے یہ علم آگاہی بہت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ حق کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کرمنل، نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ، مار دھاڑ کرنے والے لوگ، لبادے انہوں نے مسلمانوں والے، تبلیغیوں والے پہنے ہوئے ہیں، اندر سے دو منہ والے، دو دھاری کھنجر پکڑے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے اندر، جہاں انہیں موقع ملتا ہے کاٹ دیتے ہیں۔ ظاہری طور پہ وہ مسلمان ہیں، مگر اب آگے آپ خود سوچیں کہ میں کیا ان کو کہوں، کیا الفاظ دوں، وہ خدا اور رسول کی نظر میں کیا ہے۔ ہم جھوٹے بیانات دینے سے گریز نہیں کرتے۔ ہمیں چار پیسے مل جائیں تو ہم اس جرم کا اقرار کر لیتے ہیں اور اصل مجرم بچ جاتا ہے، پردہ اسکرین سے چھپ جاتا ہے اور بے گناہ صرف چند پیسوں کی خاطر مجرم بن جاتا ہے، اپنے آپ کو مجرم بنا لیتا ہے اور اقبال کرتا ہے عدالت میں جا کے کہ ہاں جی یہ میں نے جرم کیا ہے۔ کیا یہ انسانیت کی توہین نہیں ہے؟ اپنے مذہب سے دوری نہیں ہے؟ بغاوت نہیں ہے یہ؟ پلیز بی اوائڈ، ان چیزوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ جو صحیح ہے کام، ٹھیک ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، جذبات میں ہوتی ہے یا غصے میں یا جیسے بھی غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوتی ہے، بندے کو فیئرلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ غلطی کی ہے، اس وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اس کی وجہ جینون ہے، قرآن و حدیث، دنیاوی قانون میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ ہاں ایک سٹیج آتی ہے، بندہ اس لیول پہ، اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا نہیں ہو جاتی، کچھ وارننگ پنشمنٹس اس کو ملتی ہیں تاکہ وہ آئندہ اس سے بچ سکے، اپنے اندر تحمل برداشت پیدا کر سکے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، اپنی اصلاح کر سکے۔ تو اقبال جرم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ پولیس کے سامنے کیے گئے اقبال جرم کا قابل قبول ہونا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا ایڈمنسٹریٹو مشینری کے سامنے، یعنی پولیس کے سامنے، جہاں تک پولیس افسر کا یا اس کے سامنے اقبال جرم کے ناقابل قبول ہونے کا تعلق ہے، قانون شہادت کے دو آرٹیکلز بہت اہم ہیں۔ قانون شہادت 1984 کے آرٹیکل 38 اور 39 بہت اہم ہیں۔ ان میں قانون شہادت کے آرٹیکل نمبر 38 کے مطابق جس اقبال جرم کو ایک پولیس آفیسر کے سامنے کیا جاتا ہے، اس اقبال جرم کو کسی جرم کے ملزم کے خلاف ثابت نہیں کیا جانا چاہیے۔ آرٹیکل 38 یہ بیان کرتا ہے اور 39 جو کہتا ہے کہ کوئی اقبال جرم جسے کوئی شخص کرتا ہے جو وہ ایک پولیس آفیسر کے سامنے اس کی تحویل میں ہوتا ہے، اس اقبال جرم کو ایسے شخص کے خلاف ثابت نہیں کیا جانا چاہیے۔ تاہم اس قاعدہ کو آرٹیکل نمبر 40 کے تابع بنایا گیا ہے اور مزید یہ فراہم کیا گیا ہے کہ اقبال جرم کو ایسے شخص کے خلاف ثابت کیا جا سکتا ہے جب اس کا اقبال جرم مجسٹریٹ کی فوری موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ آرٹیکل 38، 39 اور 40 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت بیان میں آتا ہے، قانون کہتا ہے۔ تو اس کے لیے کیس لا بھی ریفرنس بتاتا ہوں آپ کو۔ PLD 1989 کراچی،
572 صفحہ نمبر. The confession made before the police officer or investigation یا investigating officer cannot be used as a proper and legal evidence against an accused. جب تک کہ وہ پروو نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، اس کو فوری طور پہ لیگل ایویڈنس یا پراپر ایویڈنس مجرم کے خلاف نہیں کہہ سکتے. مقصد اس کا یہ ہے، دا آبجیکٹ آف آرٹیکل 38 از ٹو پریونٹ دا پریکٹس آف ٹارچر بائی دا پولیس فار دا پرپز آف ایکسٹریکٹنگ کنفیشنس فرام accused persons. کیونکہ آرٹیکل 38 تھوڑا سا یہ بیان کرتا ہے پولیس کے ایڈمنسٹریٹو مشینری کے حق میں، مگر اس کو اللیگل یوز نہیں کرنا چاہیے کہ پولیس ٹارچر کرے اس مجرم کو کہ تو بھئی یہ جرم قبول کر. اور اکثر ٹارچر کی حد اس تک آ جاتی ہے کہ وہ مجرم، وہ بے گناہ، وہ جو جیل کے اندر شخص ہے، مرنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے، مگر اس کو مار مار کے اسے کنفیشن اقبال جرم کروایا جاتا ہے، جو کہ خدا اور رسول اور اسٹیٹ لاز، ملک کی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ان کی نگاہ میں وہ اپنی اتھارٹی کا ناجائز استعمال کر رہا ہے جو اقبال جرم کروا رہا ہے. Under this article, to confession made to a police officer is admissible against the accused any incriminating statement by an accused to a police officer is inadmissible in evidence. اگر تو وہ کسی کی انکریمینیٹنگ یا انکریمینیشن کا مطلب ہوتا ہے امتیازی سلوک، یعنی کسی کی سائیڈ لینا، طرفداری کرنا. اگر اس سے ہٹ کے وہ مجرم بیان دے رہا ہے اور صحیح بیان کر رہا ہے اور اس کو وہ قبول کر رہا ہے کسی پولیس آفیسر کے سامنے، تو وہ قابل قبول ہوگا. اگر وہ کسی کی طرفداری کر رہا ہے، طرفداری کرتے ہوئے کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے اصل مجرم کو، تو ایسا اقبال جرم کنفیشن شہادت میں قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نیت ہی غلط ہے. وہ تو کسی کو بچا رہا ہے اصل مجرم کو، تو وہ کنفیشن نہیں ہوگی. ایک اور کیس لا میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ 1877 ٹو بمبے پیج 61. تو اس میں دو طرح کی اقسام جو ہیں، عدالتی اقبال جرم، غیر عدالتی اقبال جرم. عدالتی اقبال جرم سے مراد وہ اقبال جرم ہے جو ملزم مجسٹریٹ کے سامنے یا عدالتی کارروائی کے دوران کرتا ہے، اور جسے مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعات نمبر 164 اور 364 کے مطابق قلم بند کیا جاتا ہے. یہ عدالتی اقبال جرم کہلاتا ہے. غیر عدالتی اقبال جرم وہ ہوتا ہے جسے کسی مجسٹریٹ کے سامنے نہیں کیا جاتا، یا جسے قانونی کارروائی کے جائز سلسلے میں نہیں کیا جاتا. سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ غیر عدالتی جرم وہ اقبال جرم ہے جسے کوئی شخص ایک مجسٹریٹ کے سامنے کی بجائے کہیں کسی اور جگہ پہ وہ اقرار کرتا ہے، قبول کرتا ہے. عدالتی اقبال جرم کی شہادتی قدر یہ ہے کہ وہ ایک مضبوط ٹھوس شہادت ہوتی ہے اور سزا یابی کے لیے ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے، قابل قبول شہادت ہوتی ہے. غیر عدالتی
اقبال جرم کی ایویڈنس میں کیا ویلیو ہے، شہادتی قدر کیا ہے، یہ غیر عدالتی اقبال جرم بہت کمزور شہادت ہوتی ہے اور پنشمنٹ سزا یابی کے لیے بنیادی کردار اتنا اہم نہیں کرتی اور اس کی قبولیت بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا ایک اوور ویو، جائزہ کہ کنفیشن کیا ہوتی ہے، جو عام پبلک کے لیے، جنرل نالج کے لیے میں نے یہ موضوع آپ تک چند نکات، اس کی تعریف، قانون شہادت آرڈر 1984، آرٹیکل 38، 39، 40، ایویڈنس ایکٹ 1872 کیا کہتا ہے، اس کو غور کیجیے گا، سنیے گا، تاکہ آپ کے علم میں قانونی معلومات کا اضافہ ہو، زندگی میں، روزگار میں، کاروبار میں آپ کو پتہ ہو کہ کبھی کوئی مسئلے مسائل بنتے ہیں تو وہ اس میں ایک سٹیپ مرحلہ اقبال جرم کا بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ آخر میں گزارش کروں گا آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا، اپنی رسپیکٹفلی آراء سے، قابل صد احترام آراء سے مجھے آگاہ کرتے رہیے گا۔ اس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس ضرور کریں تاکہ آپ تک قانونی ویڈیوز، قانونی انفارمیشن پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ اللہ حافظ۔